پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے مختلف شعبوں میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصلاحی احکامات دیے، گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں. پھر اب ہم کچھ آیت سے ہم جنگی اور سیاسی احکامات پڑھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان حکومت کے سیاسی حالات کیسے ہونے چاہیے اور کیا کیا طریقہ ہونا چاہیے ملک میں اور ملک کے اراؤنڈ امن رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی گئیں، بہت سے قوانین دیے گئے. اب جو ہے ان آیات میں جو ایک منافق طبقہ جو کہ مدینہ میں منافقین کا جو طبقہ پیدا ہو گیا تھا، تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اندر کے دشمن تھے اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اے دشمن ٹریٹ کرنے، بظاہر ایز اے دشمن ان کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سزائیں نہیں دیتے تھے اکثر، بلکہ ان کے واضح کرائم بھی نظر انداز کر دیے جاتے تھے. تو یہ معاملہ بہت ڈیلیکیٹ تھا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کے اصول بتائے ہیں کہ منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 88. تو ایک منٹ، اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو اسکرین سے ہی نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما لکم، پس، ما کیا، لکم لا، آپ کو پتہ ہے کہ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیے، کم تمہارے لیے، یعنی تم کو کیا ہے. یہ ایک سوال ہے. جیسے بعض اوقات ہمیں کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے کہ تم کیوں ایسا رویہ کر رہے ہو، یا تمہیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی. تو یہ اس طرح کا انداز ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا ہے، فی المنافقین، فی میں، المنافقین، منافقون کے بارے میں، فی اتینی، دو گروہ، واللہ، اور اللہ ارکسہم، الٹا پھیر دیا ہے ان کو، بما، بوجہ اس کے جو کسبو، انہوں نے کمائی کی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں کے دو گروہ، کیونکہ مسلمانوں کے دو گروہ میں دو طرح کے مسلمانوں میں ایک رائے بٹ گئی تھی، اور اس پر بحث ہوتی تھی کہ اب ان منافقوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، یا کچھ ایک گروہ جو تھا وہ سختی کرنا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو کیسے قتل کریں، تو یہ ان کو ہم مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کریں. اب یہ ایک جیسے ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تھا، دو سائیڈیں بن گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہ، تم کو کیا ہے، تم کیوں منافقین کے بارے میں بحث کرتے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا ہے، اللہ نے ان کو پھیر دیا ہے بوجہ ان کی کمائی، انہوں نے جو کسب کیا، انہوں نے جو کمائی کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے. اور الٹا پھیرنے کا یہاں مطلب ہے کہ یہ ایمان لائے، پھر ان کے دلوں میں کفر آ گیا اور وہ زبانی صرف مسلمان رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی الٹا کر دیا. اب یہ الٹے کفر میں چلے جا رہے ہیں اور یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بیکاز ان لوگوں نے جو حرکت کی کہ اسلام میں آئے اور
پھر دنیا کے فائدے دیکھ کر وہ ان کے دل پھر سے کفر میں چلے گئے. تو یہ ان کی سزا تھی کہ اب ان کو اللہ نے اب ان سے ہدایت چھین لی ہے. اب یہ اپنے کفر میں ہی زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ اصل میں مسلمان نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ منافقین کی دو قسمیں تھیں. ایک منافق وہ تھے جن کو معلوم تھا دل میں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم صرف بظاہر پریٹینڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کی مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اصل میں. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ وہ کافر ہیں, مگر وہ صرف اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کا کفر میں اور بڑھا دیا ہے, ان کو الٹا پھیر دیا ہے. تو تم لوگ ان کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح سے اختلاف ہو رہا تھا. اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ سالوں سے رہ رہے تھے. آپ اگر ایک شہر میں رہ رہے ہوتے ہوں تو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں, آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں. اب اچانک سے ایک دوست مسلمان ہو گیا, ایک دوست منافق بن گیا, تو اب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جس پرسن کے ساتھ اتنے عرصے سے آپ کی دوستی تھی آپ اس کے بارے میں بری رائے رکھے دل میں, یا آپ اس کے بارے میں برا سوچے. یہ تو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اتنی جلدی سے اس کو اپنی نظروں سے نہیں گرا سکتا. جبکہ جو زیادہ اسٹرکٹ مسلمان تھے جیسے حضرت عمر فاروق تھے, وہ تو اسلام کے خلاف بالکل بھی کوئی بات پسند نہیں کرتے تھے, اور وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے. تو بہرحال اب یہ کس وقت کی آیت ہے, کب نازل ہوئی اور کب یہ اختلاف ہوا تھا, تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جب جنگ احد کے لیے مسلمان نکلے تھے, ہزار کی فوج تھی مسلمانوں کی, اور جو مشرک آ رہے تھے مکہ سے لڑنے کے لیے وہ 3000 تھے. لیکن جیسے کہ شاید آپ لوگوں کو کسی کو یاد بھی ہوگا کہ, اور ہم سیرت میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ جب مدینہ سے تھوڑے آگے نکلے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر این جنگ کے وقت مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. اب پہلے ہی مسلمان 1/3 تھے کافروں کے مقابلے میں. ہاں بالکل. اب ایسے میں 300 سپاہی اور کم ہو گئے, اب مسلمان صرف 700 رہ گئے. تو یہ بڑا نازک معاملہ تھا, اور اس وجہ سے بہت سے مخلص مسلمان بھی دل میں ڈر گئے کہ اب تو ہے, بہتر ہے کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں, کہ ہم کیسے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا تھا. یہ دو قبیلے تھے جو مخلص مسلمان تھے, مگر بس ڈر گئے کہ ان وقت پر ایک تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اوپر سے اتنا بڑا حصہ ہماری فوج کا ہم سے الگ ہو گیا. تو ان لوگوں نے بھی دل میں تھوڑی کم ہمت ہی آ گئی کہ اب ہے نا بہتر یہ کہ ہم اندر مدینہ میں جا کر ہی لڑائی کریں اپنے گھروں کی چھتوں سے, اور فوج کو مدینہ میں آنے دے, دشمن کی فوج کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, کیونکہ وہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ وہ مخلص مسلمان ہیں, بس وقتی طور پر ڈر گئے. لیکن یہ جو عبداللہ بن ابی تھا یہ پکا منافق تھا, اور یہ 300 لوگوں کو جب چلا گیا لے کر, یہ بخاری اور مسلم میں زید بن ثابت کی روایت ہے کہ غزوہ احد میں یہ لوگ 300 مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے. تو ان کے بارے میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے. کچھ نے کہا کہ ان کو اب قتل کر دیا جائے. جنگ احد کے بعد اب جب واپس مدینہ پہنچی مسلمانوں کی فوج, اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو, تو جب مسلمان مدینہ واپس گئے تو یہ اختلاف ہوا کہ
یہ جن لوگوں نے ہمیں وقت پر دھوکہ دیا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ بھی کلمہ گو ہیں. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے صحابہ کرام کو ایک تسلی دی کہ تم لوگ جھگڑا مت کرو، یہ شہر ہے مدینہ، یہ پاک شہر طیبہ ہے، اور یہ ایسا شہر ہے کہ جو زنگ اور گندگی کو اس طرح الگ کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھاٹی لوہے کو زنگ الگ کر دیتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اس پر بہت زیادہ غور و فکر مت کرو، یہ شہر ایسا پاک شہر ہے کہ اس میں گندگی نہیں رہے گی، اور اگر یہ لوگ جو منافق ہے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک طرح سے تسلی دی تھی آپ نے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو. اور حضرت زید بن ثابت کی روایت کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی. تو ایک تو یہ رائے ہے اس کے بارے میں. دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی، تو اس وقت تمام جتنے بھی اطراف میں اور مکہ میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے ایک عام حکم یہ تھا کہ اب ان کو کافروں کے درمیان نہیں رہنا بلکہ ان کو ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس مدینہ میں جانا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دیکھیں اگر اسلام میں نئے آئے ہیں تو اس ایریا میں رہنا جہاں پر کافروں کے درمیان رہ کر وہ اپنے اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اسلام کو چھپانا پڑتا تھا ان کو، نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے نہ اس مسلمانوں والے کام کر سکتے تھے. تو اس لیے اس وقت مست تھا کہ جتنے بھی مسلمان عرب میں مدینہ کے اطراف ہیں یا مکہ میں ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو پھر وہ کافروں کے درمیان نہ رہیں بلکہ اب مدینہ آ جائیں وہ. اور یہ ہجرت جو تھی وہ مست تھی. تو اب کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں جو طاقتور تھے، جن کو راستہ بھی پتہ تھا، ان کے پاس اسباب تھے، وہ ہجرت کر سکتے تھے، لیکن وہ ہجرت سے سستی دل چرا رہے تھے، ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. مسلمان ہوئے لیکن ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ مکہ ہی میں رہ کے شاید کیا پتہ اگر مشرکین جیت جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر بالکل بے گھر ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت کر مکہ میں آ جائیں گے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، پھر ہم مسلمانوں ہی کے ساتھ رہیں گے. تو گویا ان کا ایمان سیریس نہیں تھا. دیکھیں وہ وقت ایسا تھا کہ ایمان کے لیے قربانی والا وقت تھا کہ قربانی دینا ضروری تھی. اور یہ اللہ کے دین، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب دین کو ضرورت ہے تو دین کو کا دعویٰ کرنے والوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. آف کورس ان کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن انسان اگر اس وقت قربانی سے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں کچھ نہیں کروں، میں سیف رہوں، تو وہ ایک طرح سے منافقت ہی ہوتی ہے. کیونکہ انسان کے اندر دوگلا پن ہوتا ہے کہ میں جو ہوں، میرے جو بھی مفاد ہے وہ ہر صورت میں سیف رہے، میں کوئی بھی چانس نہ لوں. تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے، جو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اس وقت منافقت ہی کا طریقہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر ہوتا یہ تھا کہ جب مکہ میں وہ رہتے تھے تو پھر جو مکہ کے مشرکین تھے جب لڑنے کے لیے آتے تھے مسلمانوں سے تو پھر ان کو بھی ساتھ لے آتے تھے کہ نہیں تم کو بھی چلنا پڑے گا. اور ان کو چونکہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہوتے تھے، ان کے وہ منع نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ ورنہ پھر ان کو کافروں سے ڈر ہوتا کہ کافر ان کو مسلمان کہیں گے کہ اچھا تم مسلمانوں کی ہمدردی کر رہے ہو اس لیے تم نہیں جا رہے ہو. تو وہ ایک طرح سے ان کو زبردستی پھر لے آتے تھے جنگ کے لیے. اور جنگ بدر میں بھی یہ صورت ہوئی تھی کہ بہت سے لوگ جو لڑنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں سے ان کو آنا پڑا تھا زبردستی، کیونکہ ظاہر کافروں کے درمیان رہ رہے تھے تو
اب یہ چوائس نہیں تھی ان کے پاس. جیسے مثال کے طور پر یہاں ہم رہتے ہیں, یہاں کوئی آرمی میں, اگر کوئی اپنے آپ کو آرمی میں ڈالتا ہے, آرمی کا کیریئر چوز کرتا ہے, اب وہ مسلمانوں کے ملک میں جا کے اگر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب مسلمانوں کے ملک میں جا کے تم کو لڑنا ہے, مسلمانوں کو مارنا ہے, تو اس کے پاس اب چوائس نہیں رہے گی, اس لیے کہ اس نے چوز کیا ہے اس جگہ, اس آرمی کو چوز کیا ہے. تو اب وہ حالانکہ اس کا دل نہیں مانے گا, اس کے دل میں نہیں ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو مارے, لیکن اس کے پاس چوائس نہیں رہے گی. تو اس طرح کی سچویشن میں یہ مکہ والے آ جاتے تھے. جب جنگ بدر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام دیے تھے مسلمانوں کو کہ ان لوگوں, یہ لوگ جنگ میں آئے تو ہیں کافروں کی طرف سے, مگر ان کو تم کو قتل نہیں کرنا ہے. ہاں اگر پکڑے جائے تو پکڑ لینا, جنگی قیدی بنا سکتے ہو, لیکن ان کو تم قتل مت کرنا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ کو پتا تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے. جیسے جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ کو پتا ہوتا تھا ان کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں آپ کو غیب کی خبر دے دی جاتی تھی. تو حضرت حضرت عباس جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہو سکتا ہے ان کے دل میں اسلام ہو, لیکن وہ اسلام میں باقاعدہ نہیں آئے تھے, ہجرت بھی نہیں کی تھی, وہ مکہ میں تھے. تو وہ بھی جنگ بدر میں آئے تھے لڑنے کے لیے, لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, تو ان کو قید کر لیا گیا تھا, اور پھر جب ان سے رینسم لے کے ان کو چھوڑا گیا تھا دوبارہ. تو بہرحال تو کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ مکہ میں ہیں اور مسلمان تو ہو گئے, لیکن وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے, لیکن مسلمانوں کو تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے, لیکن وہ کافروں کے درمیان سے رہنا بھی نہیں چھوڑتے. تو پھر یہ اگر یہ جنگ میں آئے تو پھر ان کو قتل کرو, کیونکہ اگر ان کے پاس استطاعت ہے وہ کر سکتے ہجرت پھر بھی نہیں کرتے, تو پھر ان کو اب قتل کرو. ہاں البتہ مکہ میں بہت سے کمزور لوگ بھی تھے, جو جیسے عورتیں تھیں, چھوٹے بچے تھے, بڑی عمر کے آدمی تھے جو بزرگ ہو گئے تھے, وہ اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی تھی کہ ٹھیک ہے ان کو گناہ نہیں ہوگا کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے. اور ایک اور رائے بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو تھے کون لوگ تھے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے تھے لیکن مسلمان ہوئے, مگر مدینہ کی آب و ہوا ان کو پسند نہیں آئی اور وہ چلے گئے وہاں سے اور پھر کفر میں چلے گئے. تو ان کے بارے میں تھا. لیکن یہ جو تیسری رائے ہے, اس کی جو حدیث ہے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, لیکن اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ والا جو معاملہ ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ واقعی میں ان لوگوں کے بارے میں ہے. تو یہ تو سارا خلاصہ تھا کہ یہ اس آیت کے بارے میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت جو ہے اس زمانے میں فرض تھی کہ کافروں کے درمیان مسلمان نہیں رہ سکتے تھے, ان کو ضروری تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. تو کیا اس طرح کی حکم اب آج بھی موجود ہے کہ جہاں حکومت مسلمانوں کی نہیں ہو وہاں کوئی رہ سکتا ہے مسلمان؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ ہجرت تو اب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, جو کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جو مست تھی ہجرت, وہ آج یہ والی ہجرت جو ہے وہ اب اس کا حکم باقی نہیں رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ, کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اب انسان کچھ ایسی چیزوں میں گرا ہوا ہے, ایسے کاموں میں, ایسے عمل میں جو کہ اللہ کے منع کیے ہوئے کام ہیں, تو اب اگر وہ صرف اس لیے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کام اللہ نے منع کیا اس کام سے, تو گویا اس نے ہجرت کی اپنے دین کے لیے, تو اس کو ہجرت کا ثواب ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان بینک میں کام کرتا ہے اور اس کو روزانہ انٹرسٹ کی ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے,
انٹرسٹ کے کانٹریکٹ بنانے پڑتے ہیں، انٹرسٹ کے سارے بینک کا معاملہ سارا انٹرسٹ کا ہوتا ہے، یا پھر کسی کا جاب ایسا ہے جا کے حرام انکم، حرام طریقہ ہے انکم کا، یا کچھ بھی ایسے کام ہے جس سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اب وہ شخص جو ہے، جیسے کوئی ایسی جاب ہے جہاں پر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو، یہاں پر کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں نماز پڑھے، تو اب وہ بندہ وہاں نمازیں نہیں پڑھتا اور روزانہ اپنی نمازیں مس کرتا ہے. تو اب اس وجہ سے اگر وہ اس کام کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرا یہاں پر دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہ صرف ہجرت کا اجر و ثواب دیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو اس سے بہتر کام بھی مل سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے لحاظ سے ہم سے معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ ہجرت ہمیشہ رہے گی کہ انسان اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں پر کو چھوڑ دے، یہ سوچ کر کے اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، تو یہ اس کو ہجرت کی گویا اس نے. اسی طرح اگر ایسی جگہ پر انسان رہ رہا ہے کافروں کے ملک میں، نون مسلم کے ملک میں، جہاں پر وہ دین پر ثابت قدمی سے نہیں رہ سکتا، نیکی کے کام نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے جب اگر اس کو نیکی کے کام کرنے میں مشکلات ہیں، دین پر ثابت قدمی سے رہنے میں مشکلات ہیں، تو وہ یہ سوچ کر ایسی جگہ ہجرت کرتا ہے جہاں وہ آسانی سے اپنے دین پر کے کام کر سکے گا، آسانی سے نیکی کے کام کر سکے گا. تو یہ ہجرت بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. مگر جو وہ فرض ہجرت تھی جو کہ مکہ یا کہیں بھی آس پاس سے کافروں کے علاقے سے ہٹ کر مدینہ آنے کی جو حکم تھا، وہ اب نہیں ہے باقی. تو یہ جو تھا اس آیت میں یہاں تک کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے، اور جو کہ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم اس معاملے میں بحث نہیں کرو، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں ہی سے کلام مسلمانوں ہی سے ہے. اتوریدون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں کیا تریدونا، تریدونا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را واو دال، ارادہ کرنا، جو ہم کہتے ہیں نا ارادہ، ہاں ارادہ کرنا جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے. ٹھیک ہے، ارادہ، ہاں بالکل، ارادہ جو کرتے ہیں تو وہ اسی سے ہے. تریدونا، تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، یہ ایک طرح سے ارادہ کرتے ہو، یعنی کہ تم یہ چاہتے ہو ان کے تہدو کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ تہدو، یہ تا ہے، تم کے لیے ہے، مضارع فعل مضارع ہے، اور یہ ہا دالیہ ماشاءاللہ ہدایت. تو ترجمہ کیا ہوا؟ اور یہ جمع ہے، واو یہاں پر ہے. کیا تم ہدایت دو گے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو. یہاں پر نون تھا، ٹھیک ہے، نون تہدونا تھا، لیکن جب ان آتا ہے نا تو ان کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اس لیے تہدو رہ گیا ہے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، من جو اضلّہ گمراہ کر دیا، اللہ نے، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں. یہ جو کویسچن ہے اس طرح سے ہے کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. مگر یہاں مطلب کیا ہے کہ چونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، تو ان کے ارادوں کو جانتا ہے، ان منافقین کے. جب منافقین نے خود اپنے لیے گمراہی چوز کی ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ گمراہی میں ہی بھٹکتے رہے. تو جب اللہ نے ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا کہ ان کو گمراہ ہی رہنے دینا ہے، تو اب تم ان کو راہ راست پر لے آؤ گے، تم کیوں اتنی ہمدردی کرتے ہو ان کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے
اب ظاہری بات ہے کہ جو لوگ نرمی کرنا چاہ رہے تھے منافقین کے ساتھ، ان کے دل میں امید تھی کہ ہم ان سے اچھا سلوک کرتے رہیں گے تو یہ ایک نہ ایک دن اچھے ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اب وہ پتہ ہے کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے، لیکن انسان گیو اپ نہیں کرتا، اس کو پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس سے امید کرتا رہتا ہے کہ یہ اب سدھر جائے گا، اب سدھر جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم منافقین کو قتل نہیں کر سکتے، جن کو دل میں تھوڑا تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے کرائم، ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو تم اب ان کو کیسے ہدایت دو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن، اور جو یضلل، گمراہ کر دے اللہ، اللہ، فلن، پس لن، ہرگز نہیں، تجدا، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. تو دیکھیے ہدایت بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور ہدایت صرف اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی نیک کام کریں تو ہمیشہ ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے نیک کام کیا، اور اگر ہم اپنے دین پر چل رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق دی. تو ہر کام ایکچولی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھا بنوں، میں نیک بنوں، تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ آسانی سے دین پر چلنے لگتا ہے. جس کے دل میں خود ہی خوف ہوتا ہے کہ نہیں میں نیکی کے کام نہ کروں، میں دین پہ چلوں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا وہ نقصان ہو جائے گا، جس کے دل میں پہلے ہی سے دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اللہ ناراض ہو جائے، جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ مشکل کر دے، تو تم اس کو اب راستہ نہیں دکھا سکتے ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ یہاں تک یہ اس آیت کا وہ ہے کہ یہاں تک جو ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور جو لوگ جو برا چاہتے ہیں ان کو پھر برا ہی ملے گا. پھر آگے ہے ودو، وہ چاہتے ہیں، ودو ود سے ہے، ود کا مطلب ہوتا ہے واو دال دال، محبت کرنا، ٹھیک ہے، اور محبت ظاہر ہے جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے انسان، تو یہ چاہنے کا معنی اس سے نکالا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں لو، کاش، یعنی ان کی بڑی محبت ہے اس خیال میں، بڑی ان کی خواہش ہے کہ کاش تکفرونا، تم کفر کرو، کما، جیسا کہ، کا مانند ماں جو، جیسا کہ کفرو، انہوں نے کفر کیا، فتکونون، پس تکونو، ہو جاؤ تم سب، سواءً، برابر، فلا تو نہ، تتخذو، تم بناؤ، اخذا سے ہے روٹ ورڈ امزہ خاص دال، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست. اور ولی ایسا دوست ہوتا ہے جو دلی دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے ہمارے بہت دل کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جس کا اثر ہمیں آتا ہے، جس شخص سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، جس کے طور طریقے ہمارے اندر بھی آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر بہت کلوزنس ہے. دیکھیں ولی انسان کا وہی ہوتا ہے جس سے انسان بہت متاثر ہوتا ہے، جس کے طریقے پر جیسے اس کے طریقے کو ناپسند نہیں کرتا. اگر ہمیں کسی کے طریقے، طور طریقے پسند نہیں ہے تو وہ ہمارا کبھی بھی گہرا دوست نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا. گہرا دوست ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ
ہمارے دل ملتے ہوں آپس میں, ہمارے دل ایک جیسے ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو مسلمان ان منافقین کے بارے میں نرم دل تھے کہ نہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں, ان کے دلوں میں امید تھی کہ یہ اچھے مسلمان ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے وہ بھی دیکھتے تھے ان کے منافقانہ طریقے کو, مگر ان کو دل میں امید تھی کہ یہ اچھے ہو جائیں گے اگر ہم ان کو اچھا رکھیں گے, ان سے اچھا دوستانہ تعلق رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو ایسے سوچ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے, ہم ان کو اچھا رکھیں گے تو, لیکن وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, وہ منافق تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح سے اسلام کو چھوڑ کے ان کی طرح کفر میں چلے جاؤ, اور تاکہ وہ اپنے دل میں اچھا فیل کریں کہ ہم سب برابر, یہ بھی ہم سب برابر کے ہیں, ہمارے اندر کلوزنس ہے, ہم ایک ہی لیول پر چل رہے ہیں, ایک ہی راستے پر چلنے والے ہیں. اور یہی دیکھیے یہی نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اندر سے خود اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کی جو بہت کلوز فرینڈشپ ہوتی ہے جن لوگوں سے, وہ اچھے نہیں ہوتے, تو پھر انسان کے اندر ایک برائی آ جاتی ہے. اور جو لوگ اندر سے برے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے مخلص نہیں ہوتے. وہ ان کو آپ کی اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی اچھائی کو اصل میں پسند نہیں کر رہے ہوتے. ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی برے بن جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو دوست ہوتے ہیں وہ برے کام پر اکساتے ہیں, چلو یار کر لو کوئی بات نہیں ہے, اب اس میں کیا ہے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اور کسی اچھے کام سے تم کو روکیں گے کہ چھوڑو اب کیا ہے, مطلب نماز بعد میں پڑھ لینا, چھوڑو اب کیا مدد کرنا ہے. یہ لوگ کسی کو تم صدقہ کرنے جاؤ تو کہیں گے کہ نہیں چھوڑو اب, یہ تو بس ایسے ہی مانگنے والے لوگ ہیں یہ وہ. اور کسی طرح بھی کوئی بھی اچھا کام آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی طرح سے اس کام سے روک دیتے ہیں. تو یہی بیکاز یہی دستور ہے, جو اندر سے برا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پسند کرتا کہ اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ اتنا اچھا ہو دل میں. تو اسی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو کہ یہ تم انشاءاللہ ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم ان سے نرمی کریں گے, ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے, ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے, لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ کافر بن جاؤ گے اور ان کے جیسے ہی بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ یہ دلی تعلق تمہارا چھوڑ دو, تمہاری جو ایک دم جو کلوز فرینڈشپ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, جب تم بھی اسلام میں نہیں آئے تھے, جب سے تمہاری دوستی چلی آ رہی ہے, مگر اب تم اس دوستی کو, اس کلوز رشتے کو چھوڑ دو, حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا, یہ وہ ہجرت کر لے, فی سبیل اللہ, فی میں سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. یعنی کہ اگر یہ لوگ واقعی میں اخلاص ہوگا ان کے دل میں تو وہ اپنے دنیا کے فائدے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں گے. کیونکہ مدینہ بہت سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے, سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, اور وہ مالی طور پر بہت کمزور ہو گئے تھے, اور ان کو بہت سے لوگوں کو تو مسجد میں رہنا پڑ رہا تھا, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی گھر بار بھی نہیں تھا. تو یہ انہوں نے مگر اپنے ایمان کا پروف دے دیا تھا, اپنے ایمان کو ثابت کر دیا تھا کہ ہمارا ایمان سچا ہے, اسی لیے ہم سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بھی اسی طرح سے ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ جائیں اور یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے راستے میں وہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہے, پھر تم ان سے بے شک تم ان کو اپنا دلی دوست سمجھو, لیکن جس حال میں وہ ہیں تم ان کو اپنا دلی دوست نہیں سمجھ سکتے ہو, کیونکہ ان کے دلوں میں یہی ہے کہ وہ تم کو بھی اپنے ساتھ ہی ملا لیں گے, اور یہ تمہارے ایمان کا نقصان ہو جائے گا. ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ایمان کی ہر قیمت میں حفاظت کرے. اگر ایمان ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر اس ایمان کو کسی اور کے لیے انسان اگر اس کو کم کرتا ہے, یا ایسے دین سے ہٹنے والے کام کر جاتا ہے, یا دین پر رہنے کے لیے جو کام ضروری ہے وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے, تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ دین, اللہ کا دین اگر انسان کے دل میں ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اگر یہ ثبوت دے تو پھر تم ان سے دوستی کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِن پھر اگر تَوَلَّوْا وہ منہ موڑ جائیں فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو حیثو جہاں کہیں وجدتموہم وجدہ کسی کو پانا تو تم پاؤ ہم ان کو. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ وجدتم. لیکن وجدتموہم کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ تاکہ آسان ہو جائے پڑھنے میں. اصل میں یہ تھا وجدتمہم. ٹھیک ہے, یہ جو واو ہے میم پر دمہ کے ساتھ واو صرف اس لیے لگایا ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ ہجرت کر کے اپنے اسلام کا ثبوت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ اپنے کفر کی طرف ہی رہتے ہیں تو پھر تم کو کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں کرنی ہے. اگر وہ ایسے حالات میں تمہارے سامنے آئے کہ ابھی مشرکین کے ساتھ تمہاری جنگ ہو رہی ہے اور مشرکین کے ساتھ وہ ان کو بھی آنا پڑا ہے, تو اب تم ان کو قتل کر لو. تم ان کو اب تم ان کے ساتھ بھی قتال کرو جیسے تم کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہو, اور ان کے بارے میں کوئی نرمی مت کرو. تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ اندر سے بالکل پکے کافر ہیں. تم کو ان کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین تھے مدینہ میں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, اور نہ ہی کسی مشرک بھی تھے مدینہ میں, کسی مشرک کو بھی. تو حکم اصل میں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مشرک یا منافق کو دیکھو تو مسلمان اس کو قتل کر سکتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ جب قتال ہو رہا ہے, جب جنگ ہو رہی ہے, جب جنگی حالات ہیں اور مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا ہے, تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ دشمن کے ساتھ, یعنی پھر وہ دشمن کے ساتھ ہی ان کو سمجھا جائے گا کہ یہ دشمن کے ساتھ ہے, اور ان کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا, جنگ کی جائے گی ان سے بھی جیسے کہ کافروں سے کی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ولا اور نہ تتخذوا منہم اولیاء ولا نصیرا, تو نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کوئی مددگار. تو پھر اگر ایسے لوگ جو ہیں ان سے تم دلی دوستی بھی نہیں رکھو گے, اور اگر وہ تمہیں کبھی مدد کے لیے پکاریں گے کہ بھئی مجھے خطرہ ہے میری جان کو, تو وہ تم اس کی مدد کے لیے بھی نہیں جاؤ گے. یعنی اگر ایک مسلمان سے ایک منافق لڑ رہا ہے, اب منافق کسی دوسرے مسلمان اپنے دوست کو بلاتا ہے کہ بھئی میری مدد کرو, تو تم اس کی مدد بھی نہیں کرو گے, اس لیے کہ وہ کافر ہی سمجھے جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ آیت آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگی. چونکہ یہ نازک معاملہ تھا اس وقت, اسلام کی چھوٹی سی حکومت تھی اور اس کو بڑے خطرے تھے, اور اسلام کو ابھی آگے بڑھنا تھا, اور یہ چھپے ہوئے دشمن تھے, اور ان چھپے ہوئے دشمنوں کی وجہ سے کافی کنفیوژن ہو رہا تھا. کچھ لوگ ہمدردی کرتے تھے ان سے, اور کچھ ان کے اندر ان کو نظر آتا تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو ان کو قتل ہی کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ تم لوگ مت جھگڑا کرو, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے بات کلیئر کر دی, اب تمہیں یہی کرنا ہے. پھر الا الذین, اب یہ جو حکم آیا کہ پکڑو اور قتل کرو ان کو, تو اب کن لوگوں کو, کچھ لوگوں کو قتل نہیں کرنے کا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. الا مگر, الذین وہ لوگ, مگر ان لوگوں کو, حالانکہ اگرچہ وہ منافق بھی ہیں, مگر ان لوگوں کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو جو کیا کرے, یا سیلو جو پناہ لے, الا طرف, قومن ایک قوم کی طرف, بینکم تمہارے درمیان, و بینہم اور ان کے درمیان, میثاقن پختہ عہد ہو. تو یہ ایک حکم آیا کہ تم
ان کو کس حالت میں قتل نہیں کر سکتے ان منافقین کو کہ وہ جا کے ایسی قوم سے پناہ لے لے جو قوم کافر ہو، لیکن اس کافر قوم کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہو کہ قتال نہیں کریں گے آپس میں. دیکھیں جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ ایک صلح ہوئی تھی، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا. یہ کب ہوا تھا؟ کسی کو ذرا سا بھی اندازہ ہے؟ صلح حدیبیہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں گئے تھے، ہاں کافروں سے ہوا تھا. یہ مکہ کے کفار کے ساتھ ہوا تھا. اور کیوں ہوا تھا؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسلمان عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، مکہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، آپ نے اس خواب کا بتایا لوگوں کو اور کہا کہ میں عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ کون جائے گا. اب اس وقت مکہ جو تھا وہ کافروں کے قبضے میں تھا، قریش کے قبضے میں تھا. قریش ابھی مشرکی تھے اور مسلمانوں کو سخت خطرہ تھا وہاں جانے میں، اس لیے کہ ظاہری باتیں 3 جنگیں ہو چکی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. مکہ سے آئے تھے اور 3 بار جنگیں ہو چکی تھی، خطرناک قسم کی جنگیں ہوئی تھی. اب ایسے میں جا کے دشمن کے ملک میں جا کے خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہتھیار وغیرہ لے کر تو جانا الاؤڈ نہیں ہوتا، احرام کی صورت میں ہتھیار لگانا الاؤڈ نہیں ہوتا. اب ایسے میں نہتے جانا اور اندر جا کے طواف کرنا یہ بہت ہی رسکی کام تھا. لیکن چونکہ وہاں اس زمانے میں جو جہالت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، سارے عرب کی جگہ ہر جگہ سے آتے تھے، ایون افریقہ سے اور یورپ کے کچھ حصوں سے بھی آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو لوگ یہ حضرت ابراہیم نے یہ حج کا اناؤنس کیا تھا جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حج کا طریقہ شروع کرایا تھا. تو جب سے یہ طریقہ چل رہا تھا، حالانکہ اس میں اب شرک بہت آ گیا تھا کہ خانہ کعبہ میں بہت سے بت رکھ دیے تھے، لیکن قانون یہ تھا کہ مکہ کے قریش کسی کو منع نہیں کر سکتے تھے. کوئی اگر کہتا کہ ہم خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، طواف کے لیے آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو قانون پورے عرب میں یہ قانون تھا کہ چاہے دشمن کی قوم بھی اگر آ رہی ہے تو اس کو قریش منع نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں تم ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، تم طواف کے لیے نہیں آ سکتے. اور یہ جو مہینے تھے حرمت والے، ذی القعدہ اور ذی الحج، رجب اور محرم، تو ان مہینوں میں لوگ عمرہ اور حج کرتے تھے تاکہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا حرام ہوتا تھا. تو قریش کسی کو منع نہیں کرتے تھے، لوگ آتے تھے چاہے دشمن کے ہوں یا دوست کے ہوں. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے کہا کہ اب میرے ساتھ کون چلے گا. تو 1400 لوگ گئے تھے عمرہ کے لیے، لیکن خلاف قانون جو جہالت سے چلا آ رہا تھا قانون کے، مکہ میں آنے سے کسی کو نہیں روک سکتے قریش اگر وہ حج اور عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. لیکن خلاف قانون انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے سے منع کر دیا کہ نہیں تم نہیں آ سکتے. تو مسلمان اس وقت عمرہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بجائے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہتے ہیں. اور اس معاہدے کے تحت مسلمانوں نے اور قریش نے 10 سال تک جنگ لڑنے سے ایک دوسرے کو رک جائیں گے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے آپس میں، چونکہ 3 جنگیں ہو چکی تھی پہلے سے، تو اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور اس کی بہت سی ٹرمز تھی اس معاہدے کی. لیکن بہرحال اس وقت تو وقت نہیں ہے ان ٹرمز کے بارے میں بات کرنے کا. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اور جنگ نہیں ہوئی تھی. پھر صرف جب مکہ فتح ہوا اس وقت، اور مکہ فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے فوج لے کر، کیونکہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی میں
بہت سے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا حکم آ گیا کہ اب یہ ان کے معاہدے اب ختم ہیں، اب ان سے معاہدہ کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ اب، اور قریش کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادتی کر دی، معاہدے کی کنڈیشنز کو پابندی نہیں کی، تو اب معاہدہ آف ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مکہ فتح کیا تھا. بہرحال جب صلح حدیبیہ ہوا تو معاہدہ تو صرف قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، لیکن بہت سے قبائل نے چوز کیا کہ یا تو وہ قریش کے ساتھ مل گئے اس معاہدے میں، یا پھر بہت سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، یعنی کہ ان کے حلیف بن گئے یا ان کے حلیف بن گئے. تو اب قاعدے کی جتنی بھی شرائط تھی معاہدے کی وہ پھر ان سب پر لاگو ہو گئی، یعنی کہ قریش کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملے اب ان کو وہ ساری کنڈیشنز فالو کرنی تھی جو قریش کو مسلمانوں کے معاملے میں کرنی تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ جتنے لوگ ملے چاہے وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں، لیکن اب ان کو وہی کنڈیشنز فالو کرنی تھی جو کہ مسلمانوں کو کرنی تھی. یہ وہاں کا دستور تھا اس وقت. تو بہرحال اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا منافق ہے جس نے جا کے ایسی قوم سے اپنی پناہ مانگ لی جو کہ معاہدے کے روح سے اب مسلمان ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ایک شرط یہ تھی معاہدے کی کہ جو لوگ معاہدے میں آ جائیں گے ان سے اب مسلمانوں کی جنگ نہیں ہو سکتی، نہ وہ مسلمانوں کو ماریں گے نہ مسلمان ان کو ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، اگر کوئی منافق ایسی قوم سے جا کے پناہ لیتا ہے جن کے ساتھ مسلمان کا معاہدہ ہے کہ اب جنگ نہیں کر سکتے، ان کے لوگوں کو نہیں مار سکتے، تو ایسے منافقین کو پھر مسلمان بھی قتل نہیں کریں گے، چاہے وہ آمنا سامنا بھی ہو جائے. ایسے منافقین کو پناہ مل جائے گی، چونکہ یہ معاہدہ جب تک معاہدے کا معاہدہ رہے گا اس وقت تک ان کو اب مسلمان نہیں مار سکتے. اور یہ اسلام کی خوبی تھی کہ اتنی سختی سے پابندی کی مسلمانوں نے تمام معاہدے کی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو پھر چاہے وہ کافر ہو چاہے مشرک ہو، معاہدے کو پورا کرو، اور وعدوں کو پورا کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے. سورہ معاہدہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب مومنوں کو یہی حکم دیا کہ جب تم معاہدہ کرو، جب تم وعدہ کرو تو اپنی بات کو پورا کرو. وعدہ خلافی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اگرچہ اب تو آج کل تو کوئی وعدہ، کسی کو وعدے کی سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اپنے کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ دے گا کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال اسلام میں اس کو بہت زور دیا ہے کہ دشمن سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسی قوم میں چلا جائے پناہ لے لے تو تم پھر نہیں کر سکتے، ان کو قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ او یا جاؤکم، وہ آئے، یعنی کہ وہ منافق تمہارے پاس آئے، حسیرت، تنگ ہوئے، صدورہم، ان کے سینے، آئیں یہ، یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلو، یا وہ جنگ کرے، قومہم، اپنی قوم سے. اب دیکھیں کچھ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ جنگ سے بہت ڈرتے ہیں، وہ کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر تم سے بھی جنگ نہیں کر رہے وہ، اور وہ بس یہ کہ اپنے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، تو ایسے لوگوں کو تم پھر ان سے جنگ مت کرو، ان کو تم زبردستی ان سے جنگ مول نہیں لو. جیسے کہ اب کوئی ایسے سچویشن آ گئی کہ مسلمان کو اس ایریا میں جنگ ہو بھی رہی ہے، لیکن اگر وہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ کافروں کو ساتھ دے رہے، نہ تمہارا دے رہے ہیں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں جنگ سے اور وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو تم پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو پھر تم بھی چھوڑ دو، تم ان کو پھر کچھ نہ ان سے جنگ کرو نہ ان کو مارو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ،
پس البتہ وہ لڑتے تم سے. فَإِن پھر اگر اعتزلوکم اعزال کرنا ہوتا ہے کسی کو اکیلا چھوڑ دینا یعنی کہ ایک طرف ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنے کم ہمت ہیں ایک طرف چپ چاپ سکون سے رہ رہے ہیں تو تم نہ یقاتلوکم تم بھی پھر ان سے ایسے لوگوں کی طرف جنگ کا ارادہ مت کرو. وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں الیکم تمہاری طرف السلم. سلم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں, وہ تم سے جنگ سے منع کر رہے کہ ہم کو نہیں لڑنا ہے, تو تم بھی ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تو دیکھیں یہ بھی کتنی اس میں بھی حکمت ہے. جب انسان مضبوط فیل کر رہا ہوتا ہے, اسٹرانگ فیل کرتا ہے, اور سامنے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کمزور ہوں مجھے نہیں لڑنا, تو بعض اوقات انسان کو جوش آتا ہے اور بھی کہ ارے یہ تو کمزور ہے, اور انسان اس کو اس کے اوپر اپنا زور دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی چیز سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بزدل لوگ کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ایک کونے میں, وہ تم سے لڑنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے, ان کے اندر ہمت نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا, تو اب تم مت زور دکھانا کہ ہم کو لڑنا ہے, یا تم اپنا ان پر زور مت نکالنا, کیونکہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کمزوری ڈال دی ہے کہ تمہارے دشمن کم سے کم ہو. دیکھیں بہت سارے دشمن ہوتے ہیں ایک ساتھ تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, چاہے انسان بڑا بہادر ہو. تو یہ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے سے ہی گھبراتے تھے. تو یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ نے ان کے دل کمزور کر دیے ہیں. اگر یہ سارے لوگ مضبوط دل کر کے تم سے لڑنے آتے تو تمہارے لیے اور دشمن بڑھ جاتے اور تمہارے لیے مشکلات بڑھ جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے ہتھیار چھوڑ رہے ہیں, تمہارے سامنے صلح پیش کر رہے ہیں, تم سے لڑنا نہیں چاہتے, تو تم ان کو چپ چاپ ان کے حال پر چھوڑ دو. فما تو نہ جعلا بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی اللہ نے تم پر اب ان پر کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم اب جا کے جیسے ایک دادا گیری بھی ہوتی ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے او ہم کو تو بہت طاقت ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, تم کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے. دیکھیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان پاور فیل کرتا ہے, اسٹرانگ فیل کرتا ہے, تو وہ عام طور پر زیادتی کر بیٹھتا ہے. لیکن اسلام نے کسی لیول پر کسی بھی مضبوط کسی طاقتور کو یہ اجازت نہیں دی کہ کمزور پر ہاتھ اٹھائے. اور یہ طریقہ نہ صرف جنگ میں ہے بلکہ معاشرتی عام حالات میں بھی اللہ نے جس کو زیادہ طاقت دی, جس کو زیادہ اہمیت جیسے پوزیشن دی, اس کے لیے وہی قانون ہے کہ تم اپنے کمزوروں پر اپنے اس بڑے پن کا فائدہ مت اٹھانا. اسی لیے جب شوہر کو قوام کہا تو شوہر کو اتنے سارے ساتھ ساتھ احکامات بھی دے دیے کہ تم خاندان کے بڑے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادتی پر اتر آؤ. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے جو کہ آج ہمیں یہ طریقہ ظاہری باتیں نظر نہیں آتا. آج جب اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ اپنے طاقت کے نشے میں ہر کسی کو کچلنا چاہتا ہے. لیکن اسلام اتنا بیلنس ہے, اور ہمیں اسلام کے جو یہ قوانین, جنگی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے جو سیاسی قوانین بتائے, اس سے اسلام کی خوبی ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کا معاملہ بتایا ہے کہ ذرا بھی کہیں سے بھی ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو. اور ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں بھی کبھی بھی کسی منافق کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, ان کو کوئی سزائیں نہیں دی. حالانکہ بعض اوقات حضرت عمر فاروق بڑے تنگ آ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی نرمی کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کو مجھے حکم دے میں قتل کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پسند فرماتے تھے. تو بہرحال اب یہ کہ ستجدون, اب اللہ تعالیٰ ایک اور طرح کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ستجدون, س کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ان قریب، یہ فعل کے شروع میں جب آتا ہے تو ان قریب، یہ کام ابھی نہیں ہوا لیکن ہونا ہے، فیوچر ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع پریزنٹ کا بھی معنی دیتا ہے اور فیوچر کا بھی، لیکن جب سین آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی فیوچر کا معنی ہوتا ہے. تجدونا تم پاؤ گے، ان قریب تم پاؤ گے، آخرینا کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ یأمنوکم وہ امن میں رہے تم سے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے. وَيَأْمَنُوا اور وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، قومہم اپنی قوم، یعنی کافروں کے ساتھ بھی وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی. اب یہ چیز پچھلے آیت میں بھی تھی لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں. پیچھے کے لوگ تھے وہ سنسیئرلی ڈرتے تھے، امن سے رہنا چاہتے تھے، وہ جنگ سے گھبراتے تھے. یہاں کے یہ جو لوگ ہیں وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں طرف سے امن چاہیے، ہمیں نہیں لڑنا، لیکن ہوتا کیا ہے، کلما جب کبھی، ردو وہ لوٹائے گئے، الا طرف، الفتنتی فتنے کی طرف، ٹھیک ہے. اور فتنہ جو ہے یہاں پر دو معنی میں، یہاں پر کفر میں لوٹنا یا جنگ کی، مسلمانوں سے جنگ کرنا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ بظاہر تو یہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، دونوں طرف سے کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، لیکن جب ذرا سا بھی ان کو ایسی سچویشن آتی ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے فتنے کا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ فتنہ یہاں پر مسلمانوں سے جنگ کرنا یا کفر میں لوٹنا. تو ارکسو الٹے لوٹا دیے گئے، فیہا اس میں. تو یہ الٹے لوٹانے کا یہاں پر مطلب اس سینس میں ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اس فتنے میں جاتے ہیں، جیسے موقع ملتے ہی، جیسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہیں شرارت کرنے کا تو وہ شرارت کر جاتے ہیں. تو بظاہر تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی امن کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی، لیکن ذرا سا ان کو ایسے حالات نظر آتے ہیں جہاں کہ وہ بہانہ کر کے فتنہ کر سکے، تو پھر وہ اس طرح اس تیزی کے ساتھ فتنے میں پڑتے ہیں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کے الٹا ڈال دیا ہو. یہ ارکسو جو ہے یہ فعل معزول اس لیے آیا ہے کہ ان کی جس تیزی کے ساتھ وہ فتنے میں جاتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ نہیں کہ ان کو کوئی دھکا دے کے ڈالتا ہے اس فتنے میں، بلکہ یہ اس تیزی کے ساتھ فتنے میں پڑتے ہیں جیسے کسی نے پیچھے سے ان کو دھکا دے کے اندر ڈال دیا ہو. فیہا اس میں، فَإِن لَمْ پھر اگر، لم نہ، یعتزلوکم وہ چھوڑیں تم کو، وَیُلْقُوا اور نہ ڈالے، الیکم تمہاری طرف، السلام سلامتی، صلح، وَیَکُفُّوا ایدیہم اور نہ روکیں اپنے ہاتھ، فَخُذُوہم تو پکڑو ان کو، وَقْتُلُوہم اور قتل کر دو ان کو، حیث جہاں کہیں، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو. تو چونکہ پیچھے آیت میں کچھ اسی طرح کے سیملر لوگوں سے مسلمانوں کو سختی سے کہہ دیا گیا کہ تم اب طاقت کے زور میں ایسے لوگوں پر زیادتی مت کر بیٹھنا جو جنگ نہیں کرنا چاہتے تم سے بھی اور کافروں سے بھی. تو اب اسی سیملر قسم کے لوگ دوسرے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ تم کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ جب جہاں فتنے کا موقع ملتا ہے وہ گھس جاتے ہیں اس میں. تو گویا کہ یہ جو ہے وہ پیچھے والے لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کے دل میں اصل میں فتنہ چھپا ہوا ہے. وہ دھوکے میں دونوں طرف کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کافروں کے ساتھ ہی ہیں اور ان کو موقع ملتے ہی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے کسی نے ان کو پیچھے سے دھکا دے کے ڈال دیا ہو اندر. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ اس حرکت سے باز نہ آئے اور تم سے صحیح معنوں میں صلح نہ کریں اور تم سے جنگ کرنے سے ہاتھ نہ روکیں، تو پھر تم کو اجازت ہے ایسے لوگوں کو تم قتل کر سکتے ہو جہاں بھی یہ تم کو ملے. اور جہاں بھی ملے کا پھر بھی یہی معنی ہوگا کہ جنگی حالات میں، ٹھیک ہے.
اس لیے کہ جنگی حالات میں ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب دونوں طرف جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے، جب ہی اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ عام حالات میں منافق ہو، کافر ہو، ایک مسلمان بلا وجہ کسی سے بھی نہیں الجھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ جعلنا بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطانن، اور سلطان، لفظ سلطان کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے اختیار، ایک تو اختیار ہوتا ہے اور ایک دلیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں اگر جن کا فتنہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پوری اجازت دی ہے، تم اب دل میں تنگی جیسے ڈبل مائنڈ نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ان کو کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو قتل کریں نہ کریں، نہیں، تم کو اب ان کو قتل کر سکتے ہو تم۔ اور دیکھیں یہ ساری احتیاط، کتنی احتیاط ہمیں پتہ چل رہی ہے اس میں کہ مسلمان جب جنگ کرتے تھے تو وہ بالکل اپنی مرضی کی جنگ نہیں کرتے تھے کہ بس قتل سوار ہے اور لڑو مرو، نہیں، وہ جنگ میں بھی پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے اور اللہ کے قانون کو ہر معاملے میں سامنے رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان سے ایک آدمی جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، تو اس آدمی کو حضرت علی نے گرا دیا زمین پر اور اس کے سینے پر پیر رکھا اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھونک دیا۔ حضرت علی نے ہٹ گئے فوراً سے اور اس کو قتل نہیں کیا، تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہا کہ تم مجھے قتل کرنے والے تھے اور جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا تو تمہیں تو اور غصہ آنا چاہیے تھا، تو تم نے کیسے ہٹ گئے تم؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تو یہ میرا پرسنل معاملہ ہو گیا، اب میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ میں اپنی غصے میں اپنی وجہ سے تم کو ماروں۔ تو ان کا یہ جو صحابہ کرام تھے ان کو اتنا کنٹرول تھا اور اتنا زیادہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے کہ ان کا ہر کام اللہ کی رضا پر ہوتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی غصہ غضب غیظ میں بھی ہو، اگر اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو اسی وقت اسی طرح سے رک گئے وہیں کے وہیں۔ تو اور حضرت اسامہ بن زید کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک شخص اسی طرح جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی اور اس آدمی نے جب حضرت اسامہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت اسامہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، کہ تو ابھی تک تو مجھے مارنے کے در پہ تھا اور اب جب میں تجھے قتل کرنے والا ہوں تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ بہت ناراض ہوئے حضرت اسامہ سے، حالانکہ حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے اپنے گھر میں پالا تھا، ایسا جیسے اپنے نواسے اپنے پوتے کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے کہ زید بن حارثہ کو آپ کا منہ والا بیٹا تھا ایک زمانے میں، پھر اللہ کے حکم سے ان کو زید بن ثابت کہا جانے لگا، تو اتنے جس سے پیار تھا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا پھر تم نے اس کو مار دیا، تم کو پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے؟ تو یہ اب قیامت میں یہ کلمہ تمہارے آگے آئے گا کہ تم نے ایک کلمہ گو کو مارا تو تم کیا جواب دو گے؟ یعنی کہ آپ بہت ناراض ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا میں بری ہوں تمہارے اس عمل سے۔ اور اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، بیکاز وہ جو گناہ سے ڈر گئے کہ یا اللہ مجھ پر اگر قتل کا الزام آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ حال تھا ان لوگوں کا، اور اسی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی شان دی، اتنی شان و شوکت دی، اور اللہ نے اسلام کو اتنا بلند کیا کہ لوگ صرف اسلام کے نام سے امپریس ہو کے مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج اسلام پر ہر طرف سے دشمن ہے اور اسلام کو ہر طرف سے نیچا کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کیسے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے۔
اگر آج مسلمان اپنی اصلاح کرے تو اللہ کے دین، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سربلند کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا دین جو ہے وہ رائج رہے، اللہ کا دین رائج رہے. اسی لیے اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے، اتنے انبیاء بھیجے تاکہ مسلمانوں لوگوں کو اللہ کا طریقہ سکھائے، اللہ کا قانون سکھائے، اور اسلام میں ایک اسلام کے طریقے پر لوگ رہیں. تو آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کو اسلام کے صحیح طریقے پر چلنے کی. کہ یہ جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ حالات بہت خراب ہو اس سے پہلے مسلمانوں کو یکجا کر دے، اور مسلمانوں کو مضبوط فورس بنا دے کہ کوئی ان کی طرف انگلی بھی اٹھا کر نہ دیکھ سکے.